پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں دنیا نیوز کی ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز محترمہ نسیم زہرا, جن سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی نسیم زہرا صاحبہ, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو مشیر ہوتے ہیں, ایڈوائزرز ہوتے ہیں, یا پھر اگر ہم پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کتنے اہم ہوتے ہیں یہ مشیر کے اپنے چیف ایگزیکٹو کو یہ گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں, ان کو ظاہر ہے تصادم پہ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر انہیں مفاہمت پر بھی لگا سکتے ہیں, انہیں سیدھا راستہ بھی دکھا سکتے ہیں. کتنا اہم ہوتا ہے یہ کردار ان لوگوں کا؟ دیکھیے, یقیناً جو آپ کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ, لیکن الٹیمیٹلی چاہے پریزیڈنسی ہے چاہے پرائم منسٹر ہاؤس ہے, جو ان دونوں گھروں میں بیٹھے ہیں, یعنی کہ جو لیڈرشپ ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر, وہ خود ان پر ذمہ داری الٹیمیٹلی عائد ہوتی ہے. پرائم منسٹر نے دیکھنا ہے کہ وہ تصادم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا ڈیموکریسی کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں یا کچھ ڈر کے آگے چلیں گے, تو ڈیسیجن میکنگ تو پرائم منسٹر کی ہوگی الٹیمیٹلی. اسی طرح سے پریزیڈنٹ کو, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے دور میں سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوا تو میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ بھئی اے بی سی نے کیا ہے, ہم تو یہی کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کی ذمہ داری تھی کیونکہ ان کے دور میں یہ ہوا. تو اس لیے یہ جو مشیر ہیں ان کی ہم بات تو انالیسس کے حد تک کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو مشیروں کو لے کر کے آتے وہ بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ خود ہی ہے نا, تو ان کا یقیناً جو چوائس ہوتی ہے مشیروں کی وہ ان لوگوں کی اپنی جو ہے پرائیورٹیز اور اپنی ویلیوز اس کی عکاسی کرتا ہے. اچھا نسیم صاحب, اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تبدیلی کے لیے جو نعرہ لگانے والے لوگ ہیں یا جو بات کرنے والے لوگ ہیں, انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, انہیں صوبوں کے حالات بھی دیکھنا ہوگے, انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کیا ہے, بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کیا ہے, سندھ میں کیا صورتحال ہے, پنجاب کے اندر جو پنجاب کی اس وقت فائنینشیل حالت ہے, یا پھر یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, ثانیہ سیالکوٹ جیسے واقعات ہو رہے ہیں. یہ تبدیلی کا جو نعرہ لگانے والے لوگ ہیں انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. جی یقیناً, دیکھیں یہ تو کچھ بچگانہ گفتگو ہے تبدیلی کی. یہ کوئی آپ ایک کھوکھا چلانے کی بات تو نہیں کر رہے, ایک دکان تو نہیں چل رہی, یہ تو ایک ملک کی بات ہے جس ملک کے سامنے اتنے زیادہ چیلنجز درپیش ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, قیاس سرائیاں, گپ شپ, بات چیت, اور اس میں کوئی سب کا رول ہے, میرے خیال حکومت کا اپنا ایک کنٹریبیوٹنگ رول ہے اور پارٹیز کا بھی رول ہے, کسی حد تک میڈیا کا بھی رول ہے. یہ سب جو چیزیں ہیں یہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ملک کو دیکھیں جو چیلنجز درپیش ہیں, یہ اس وقت تبدیلی یا میوزیکل چیئرز کی تو بات نہیں ہونی چاہیے, یا پیر پکاڑا صاحب جو فرما رہے ہیں یہ تو چیزیں اس وقت ایک میرا خیال ہے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتی. یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن, بھئی اس وقت یہ جو تمام پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ بھئی اپنا جو بھی ان کو لگتا ہے طریقہ کار اس کرائسس سے ڈیل کرنے کا, اس پر پوزیشنز لے کے آئیں اور ان پوزیشنز کو اپنانے کے لیے حکومت پر یقیناً پریشر ڈالیں. پریزیڈنٹ زرداری نے جو فلڈز کے دوران باہر چلے گئے اس پر تنقید جتنی کی جائے وہ کم ہے. پرائم منسٹر صاحب اور ان کے کیبنٹ کے حوالے سے جو کرپشن کی باتیں جتنی اس پر تنقید کی جائے کم ہے. فائنانس کو اگر ٹیم میں مختلف آپ نے اس طرح کی سچویشن کریٹ کی کہ آئی ایم ایف میں جا کے آپ کو کرائسس ہوگی کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس کے فگرز اور تھے فائنانس منسٹری کے, تو ان چیزوں پر حکومت کو رگڑا ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سیاسی جماعتوں کو آلٹرنیٹیوز پیش کرنے چاہیے. یہ ہے رسپانسبل سیاست اس وقت. یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جی اب گئے تو اب آئے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی سیریسنس کنوے نہیں. اچھا, آج صدر, وزیر اعظم اور آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے. نسیم زہرا صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جمہوریت کے دفاع کا عزم کیا گیا ہے. یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ کس حد تک ڈائلوٹ ہوئی ہے, اس ملاقات نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, اچھی ملاقات ہے کیونکہ حکومت پاکستان میں تو ظاہر ہے جی ایچ کیو کی طرف بھی لوگ دیکھتے ہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ کی کیا سوچ ہے, پرائم منسٹر کی کیا سوچ ہے. یہاں تاریخ بھی کچھ ایسی رہی ہے کہ ان تینوں پر فوکس کرنا, اور خاص طور پہ آرمی چیف کے حوالے سے فوکس کرنا
ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو متواتر یہ پوزیشن لیتے رہے کہ مارشل لاء کے تو کوئی امکانات ہیں ہی نہیں. تو اچھی بات ہے آج انہوں نے بات کر کے پھر سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایشو سٹیٹمنٹ کا تو نہیں ہوتا. ایشو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا، آپ کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی خفیہ خانے میں کوئی کر رہا ہے اس طرح کا کہ کوئی کیمپین چل رہی ہے، تو وہ آپ اس طرح کی باتوں سے تو اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. وہ اگین آئی ول سے کہ آپ کے جو پولیٹیکل ایلائز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں، آپ اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کریں. میرا خیال ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ اصل میں جمہوریت کا دفاع ہوتا ہے. یہ میٹنگ اپنی جگہ اچھی رہی ہوگی. یہ ظاہر ہے اس میٹنگ کے بعد آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ کوئی سٹیٹمنٹ آئی. اسی طرح کی سٹیٹمنٹ آنی تھی، لیکن پھر میں کہوں گی دفاع جمہوریت کا اس طرح کی میٹنگ سے نہیں ہوتا. دفاع جمہوریت کا ہوتا ہے اپنی پرفارمنس سے، اپنے پولیٹیکل ایلائز کو ساتھ لے کے اور اداروں کو ساتھ لے کے. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز دنیا نیوز، ہم سے گفتگو کر رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن کوئی بھی حکومت اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتی. بہتر گورننس چاہیے، گڈ گورننس چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کیبنٹ کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہیں جو ظاہر ہے کہ کرپشن میں ملوث ہیں یا اس طرح کی اور کارروائیوں میں ملوث ہیں، وزیر اعظم کو بہرحال ان کے خلاف اقدام لینا ہے. آج کی اس پیش رفت پر حکومت کی جانب سے جو مہلت کی درخواست کی گئی اور آج مہلت دی گئی اور جو نئی سیاسی صورتحال سامنے آئی ہے، اس پر سیاسی جماعتیں کیا کہتی ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات زاہد خان نے. بہت شکریہ زاہد صاحب. یہ جو تبدیلی کی بات ہوتی ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم تھک جاتے ہیں یا ظاہر ہے کہ حکومت عوام کو کچھ نہیں دے پاتی؟ دیکھیں جی، قسمت یہی ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس سے روزہ اول سے یہی باتیں سننے میں آ رہی ہے اور یہی باتیں ہو رہی ہے کہ جی حکومت ناکام ہو چکی ہے، حکومت جانی چاہیے اور حکومت کی تبدیلی ضروری ہے. لیکن یہ کوئی بھی علاج ساتھ نہیں بتاتی کہ تبدیلی کیسے ہو، کیونکہ تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے. یا تو نو کانفیڈنس ہوتے ہیں جو حکومتی وقت ہوتے ہیں، اس کے خلاف جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کی جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر بدلی آ جاتی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے. جو سٹنگ وزیر اعظم ہوتے ہیں اس کے خلاف کبھی بھی کوئی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری پھر بات آتی ہے کہ مہروا آئین کوئی اقدام ہو. تو مہروا آئین کے لیے میرے خیال میں پاکستانی قوم بھی تیار نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹیز بھی تیار نہیں ہے. کیونکہ جب مہروا آئین جب بھی چینج آئی ہیں آپ نے دیکھا کہ اس نے بہت نقصان دیا ہے اس ملک کو. آج جس عذاب میں مبتلا ہے، جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ موجودہ حکومت جب آئی، جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کے سامنے بہت سارے مسائل تھے. سب سے پہلے تو ملاکنڈ ڈویژن والا مسئلہ تھا. جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ طالبان قابض ہو گئے تھے اور قابض ہو کے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اس وقت حالانکہ آرمی کے ایکشن تو بہت پہلے ہو رہا تھا، لیکن اس وقت ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا اور آرمی کے پیچھے عوام نہیں تھے، پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھے. لیکن جب یہ موجودہ حکومت آئی تو آرمی کے ہمارے سیکورٹی فورسز کے پیچھے ہماری سول حکومت، پولیٹیکل پارٹیز اور عوام کھڑے ہو گیا اور وہ کامیابی ہم نے حاصل کی. ہم یہی سمجھتے کہ فوج جس طریقے سے پہلے ڈکٹیٹر آئی ہیں وہ میرے خیال میں اس وقت فوج اس موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے، وہ جمہوری حکومت کے ساتھ ہے. اور ہم جو قربانیاں اس ملک کے لیے دو قسم کے لوگوں نے دی ہوئی، یا تو جو ہمارے سیکورٹی کے لوگ ہیں، ہمارے جوان. صاحب جیسے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ ماورائے آئین کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے نقصان تو ہوتا ہے، ظاہر ہے سب کو نقصان ہوتا ہے، میڈیا کو بھی ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، سیاسی نظام کو بھی ہوتا ہے، جمہوریت کو بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو بوجھ لے کے وزیر اعظم چل رہے ہیں اور یہ جس طرح کے معاملات ہیں، این آر او والے اور این آر او سے استفادہ حاصل کرنے والے، خود وزیر اعظم بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ خود مستعفی ہو جائیں. بہرحال اس سے تو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا وزیر اعظم کو. اقبال صاحب جس طریقے سے آپ نے بات کی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میڈیا جس طریقے سے یہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں اور وہ جس طریقے سے مجھے نہیں ہے، کچھ لوگ بہت خوشیاں منا رہے ہیں اور ضرور وہ چینج کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چینج میڈیا کے بھی مفاد میں نہیں ہے. یہ جو میڈیا کو آج آزادی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پروین شرف نے تو لائسنس دے دیے، لیکن پھر اس پہ قدغنے، ان کو مارنا، ان کو پیٹنا، اس کے دفتر توڑنا اسی دور میں ہوئی. کراچی میں جس طرح آج کے دفتر پہ گولیاں چلی تھی اور جو ہمارے چینل سے اس پہ گولیاں چلی تھی، تو میرے خیال میں وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ہم جمہوریت کی جانب سے
मुल्क को नुकसान होगा, कौम को नुकसान होगा और मीडिया को भी नुकसान होगा, जमहूरियत को भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में हमें सब मिलकर ये जमहूरियत का साथ देना चाहिए। देखिए, अगर कोई चोरी हो रही है या करप्शन हो रहा है तो उस पर उंगली उठाना या हुकूमत को उसका इजाला करना ये हक है, लेकिन तब्दीली जिस तरीके से अगर गैर कानूनी तरीके से तब्दीली आनी है तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के किसी भी फर्द के मुफाद में नहीं है, और ये मुल्क को इतना ज्यादा नुकसान उससे होगा कि शायद फैक्ट्री जो अदवार है उसमें नहीं हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो सबके, चाहे वो जुडिशरी है, यही जुडिशरी थी, आपको पता था कि ये अंदर बंद थे जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर आया, तो अभी उससे पहले उसने इनको बहाल किया। इस बात की जाहिद साहब बड़ी अहम ज़रूरत है कि इस किस्म के जो लोग, एक तो ये लोग हैं, एक वो लोग हैं जो कि हुकूमती सफ़ों में मौजूद हैं और बेमहला वो लामहला करप्शन कर रहे हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना होगा वज़ीर आज़म को, क्योंकि ज़ाहिर है कि बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद भी हमें कायम रखना है, अवाम का एतमाद भी हमें कायम रखना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त बल्कि मरकज में भी है, सूबों में भी है, ये सियासतदानों का काम है कि इस लानत से इस कौम को निजात दिला दे। ये जो करप्शन का एक नासूर है, इससे सिविल हुकूमत का काम इसलिए ज्यादा पड़ती है कि इसमें फिर आवाम के पास दोबारा जाना होता है। डिक्टेटर नहीं जाते, वो जितना करप्शन करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका ये कि वो 8-9 साल के बाद तो या अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं या मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तो ये जो जमहूरी हुकूमत है, जिस तरह आपने वज़ीर आज़म की बात की, इस वज़ीर आज़म ने कल भी आवाम के पास जाना है और फिर उनसे वोट मांगना है। तो उस लिहाज से ये इस्लाह करनी चाहिए, जो करप्शन है ये नासूर दूर करना होगा, क्योंकि इससे हमारे मुल्क के बुनियादी खोखले की जा रहे हैं, दिमक की तरह खाया जा रहा है, और बैनुल अक़वामी सतह पे हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद खान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका भी यही कहना था कि जल्द से जल्द वो लोग जो वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, वज़ीर आज़म को उससे छुटकारा हासिल करना होगा। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।